آپ نے اکثر دبئی، قطر اور کویت کی چمک دمک کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے عرب ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو خوشحالی، دولت اور شاہانہ طرز زندگی میں سب کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ یہ ملک رقبے کے لحاظ سے چھوٹا ضرور ہے، مگر اس کی عمارت اور ترقی ایسی ہے کہ بڑے بڑے ممالک بھی اس کے سامنے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ صرف مالدار نہیں بلکہ اپنی لگژری زندگی، عیش و عشرت اور شاندار انداز کی وجہ سے پورے عرب ممالک میں جانے جاتے ہیں۔ سونے کے زیورات، مہنگی گاڑیاں اور سمندر کے کنارے بنے شاندار علاقے، یہ سب یہاں کسی خواب کا حصہ بلکہ روزمرہ کی حقیقت ہیں۔ اور سب سے پہلے دلچسپ بات یہ ہے کہ عرب دنیا میں تیل کی دریافت کا آغاز بھی اسی سرزمین سے ہوا۔ یہاں کی خواتین کی زندگی دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سونا ان کی پہچان کا حصہ ہو۔ تو ویورز، آج ہم بحرین کی گلیوں، محلات اور بازاروں کی سیر کریں گے، جانیں گے کہ یہاں کی عورتیں کس انداز سے اپنی زندگی گزارتی ہیں اور وہ کون سے راز ہیں جو عام لوگوں کو نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آخر تک ضرور رہیے، کیونکہ آگے آنے والی معلومات آپ کو حیرت میں ڈال دیں گی۔ یہ ہے بحرین، عرب سمندروں کے بیچ جگمگاتا ہوا ایک قیمتی موتی، جو سائز میں چھوٹا ہونے کے باوجود اپنی شان و شوکت کے باعث پورے خطے میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اگر عرب دنیا میں کسی ملک نے محدود وسائل کے باوجود غیر معمولی ترقی کی مثال قائم کی ہے تو وہ یہی ملک ہے۔ نیلے پانیوں میں گھرا یہ چھوٹا سا جزیرہ بظاہر معمولی لگتا ہے، لیکن اس کے اندر جھانکیں تو دولت، خوبصورتی اور جدیدیت کا ایک حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ بحرین، جسے کنگڈم آف بحرین کہا جاتا ہے، خلیج فارس کے وسط میں واقع ایک جزیرہ نما ریاست ہے۔ بحرین کا مطلب ہی دو سمندر ہیں، اور واقعی یہ ملک دو مختلف دنیاؤں کے درمیان ایک خوبصورت توازن کی مانند ہے۔ ایک طرف سمندر کی نیلاہٹ اور دوسری طرف عرب کا وسیع صحرا۔ یہ کئی جزیروں پر مشتمل ملک ہے، اور اس کا کل رقبہ تقریباً 786 مربع کلومیٹر ہے، یعنی یہ کراچی سے بھی چھوٹا ملک ہے، مگر ترقی کے میدان میں بڑی بڑی طاقتوں کو ٹکر دیتا ہے۔ یہ سعودی عرب کے مشرق میں واقع ہے اور جغرافیائی لحاظ سے نہایت اہم مقام رکھتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عرب خواتین کا انداز صرف عبایا تک محدود ہوتا ہے، تو بحرین کی خواتین اس خیال کو بدل دیتی ہیں۔ یہاں کی عورتیں نہ صرف حسین ہوتی ہیں بلکہ ان کے انداز میں ایک خاص وقار اور خود اعتمادی جھلکتی ہے۔ وہ سونا صرف زیب و تن نہیں کرتی بلکہ گویا اس کے ساتھ جیتی ہیں۔ خاص طور پر شادی بیاہ کی تقریبات میں ان کی سجاوٹ دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ سونے کے کنگن، بھاری ہار، دلکش انداز انہیں منفرد بناتا ہے۔ بحرینی خواتین اپنے سٹائل اور اعتماد کی وجہ سے پورے عرب میں پہچانی جاتی ہیں۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ بحرین کی آدھی آبادی مقامی نہیں ہے۔ کل آبادی تقریباً 15 لاکھ کے قریب ہے، مگر ان میں سے صرف نصف بحرینی شہری ہیں، جبکہ باقی لوگ دنیا کے مختلف ممالک سے یہاں روزگار اور بہتر مستقبل کی تلاش میں آتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ تعداد بھارتیوں کی ہے، اس کے بعد پاکستانی اور بنگلہ دیشی شامل ہیں۔ اب ذکر کرتے ہیں ایک ایسے پل کا جو بحرین کی پہچان بن چکا ہے، کنگ فہد کاز وے۔ یہ صرف ایک پل نہیں بلکہ ایک حیرت انگیز انجینئرنگ شاہکار ہے جو بحرین کو سعودی عرب سے جوڑتا ہے۔ 1986 میں مکمل ہونے والا یہ پل تقریباً 25 کلومیٹر لمبا اور 75 فٹ چوڑا ہے، جو سمندر کے اوپر ایک خوبصورت لکیر کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ روزانہ ہزاروں گاڑیاں اس سے گزرتی ہیں، اور اس کے درمیان ایک مصنوعی جزیرہ بھی موجود ہے جہاں سے دونوں ممالک کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ بحرین ایک ایسا ملک ہے جہاں عربی کے ساتھ انگریزی بھی بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے۔ دفاتر، تعلیمی ادارے اور کاروباری مراکز میں انگریزی زبان عام ہے، جس کی وجہ سے یہ ملک غریب ملکیوں کے لیے بھی نہایت موزوں بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے عرب دنیا کے جدید اور ترقی یافتہ ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تیل کی پہچان صرف خلیج کے بڑے ممالک ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ عرب دنیا میں سب سے پہلے تیل بحرین میں دریافت ہوا تھا۔ اسی دریافت نے اس ملک کی تقدیر بدل دی۔ آج بھی تیل اور قدرتی گیس یہاں کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن بحرین نے وقت کے ساتھ خود کو صرف تیل تک محدود نہیں رکھا بلکہ بینکاری، صحت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں بھی نمایاں ترقی کی ہے۔ آج یہ ملک خلیج کا ایک اہم مالیاتی مرکز بن چکا ہے۔ یہاں کی کرنسی بحرینی دینار ہے،
دنیا کی مضبوط ترین کرنسیوں میں شمار ہوتی ہے اور اس کی قدر امریکی ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ جب آپ بحرین پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے منامہ شہر کی جگمگاتی عمارتیں آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ شیشے کے بلند و بالا ٹاورز، روشن سڑکیں اور سمندر میں جھلکتی روشنیوں کا منظر ایسا لگتا ہے جیسے کسی خواب کی دنیا میں آ گئے ہوں۔ منامہ نہ صرف دارالحکومت ہے بلکہ جدید بحرین کی علامت بھی ہے۔ لیکن اگر آپ اس ملک کی اصل روح کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو محرک شہر کا رخ کریں، جہاں قدیم گلیاں اور تاریخی عمارتیں آج بھی ماضی کی جھلک پیش کرتی ہیں۔ یہاں موجود شیخ عیسیٰ بن علی ہاؤس تقریباً 2 صدیوں پرانا ہے اور بحرین کی ثقافت کا عکاسی ہے۔ بحرین کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے۔ یہاں کبھی دلمن تہذیب پروان چڑھتی تھی، جسے قدیم زمانے میں جنت ارضی کہا جاتا تھا۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں سے تجارت اور خوشحالی نے جنم لیا۔ یہ ملک اپنی مچھلی اور قدرتی موتیوں کے لیے بھی مشہور ہے، جو دنیا بھر میں برآمد کیے جاتے ہیں۔ یعنی بحرین صرف تیل کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی متنوع معیشت کے باعث بھی ایک مضبوط ملک ہے۔ ثقافت کے لحاظ سے بھی بحرین ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہاں اسلام اکثریتی مذہب ہے، لیکن دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی مکمل آزادی کے ساتھ رہتے ہیں اور یہی رواداری اسے خاص بناتی ہے۔ کھانوں کی بات کریں تو بحرینی مچبوس یہاں کی خاص ڈش ہے، جبکہ عربی کہوہ اور حلوہ بحرینیہ بھی بے حد مقبول ہے۔ اگر آپ تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو بحرین نیشنل میوزیم ضرور دیکھیں، جہاں ہزاروں سال پرانی تہذیب کی جھلک ملتی ہے۔ اور آخر میں بحرین کے صحرا میں موجود درخت حیات ایک حیران کن راز ہے، جو سینکڑوں سال سے بغیر کسی واضح پانی کے ذریعے زندہ ہیں اور آج بھی سائنسدانوں کے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی بحرین کی ایک دلچسپ اور معلوماتی سیر۔ اگر آپ بھی اس خوبصورت ملک کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھیں بحرین کالنگ۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔